سورۃ التکویر۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا اور تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اور تیری ناراضگی سے اور تیری آگ سے پناہ چاہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ تکویر مکی سورہ ہے، اور پہلی آیت کے لفظ کوّرت سے اس سورہ کا نام التکویر ڈیرائیو ہوتا ہے۔ اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دو موضوع ہیں، ایک آخرت کا اور دوسرے رسالت کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی آتی اور کون لے کر آتا۔ تو جی پہلی آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، جیسے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، اور لوگ اپنی عزیز ترین چیز تک کو بھول جائیں گے۔ اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہم یہی باتیں پاتے ہیں، جیسے کہ سورہ عبسہ میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے۔ اور اس سورہ کی اہمیت میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے کہ وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوّرت، اذا السماء انفطرت، یہ سورۃ الانفطار ہے، اور تیسری سورہ اذا السماء انشقت، سورۃ الانشقاق۔ ان تینوں صورتوں کو وہ غور و توجہ سے پڑھے، یعنی جو قیامت کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ تینوں صورتوں کو وہ پڑھے۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، اذا الشمس کوّرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کوّرت یعنی لپیٹ دینا۔ عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں، جیسے سر پر عمامہ باندھنے کے لیے تکویر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تکویر العمامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جس طرح یعنی پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے عمامہ، تو اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ہم بات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مشرک جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے، بتوں کو پوجتے، یا جن چیزوں کو وہ پوجتے، وہ چیزیں ان کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی وہ خود بھی جائیں گے اور جن کو یہ پوجتے تھے وہ بھی، جیسے کہ جو پتھر کے بت ہیں، تو پتھر تو جہنم میں جائیں گے، وہ ایز اے فیول، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، یعنی اس کا فیول کیا ہے؟ الناس، پیپل، اور سٹونز۔ پھر اسی طرح ہم سورۃ القمر میں کیا دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی اس آیت میں چاند کے شق ہونے کی، اس کے ٹوٹنے کی خبر دی جا رہی ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو چاند ٹوٹ جائے گا، وانشق القمر۔ پھر اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کیا بات آتی ہے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہوگا چاند اور سورج کے ساتھ اس دن قیامت کے روز۔ اور آگے بات آتی ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے احسن البیان میں آ رہا ہے کہ جھڑ کر وہ گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، یہ بھی میننگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک رائے کے مطابق وہ بندش، وہ اٹریکشن جس نے اس سولر سسٹم کو اپنی جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور سب ستارے اور سیارے وغیرہ یونیورس میں اسکیٹر ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور بے نور ہو جائیں گے، یعنی تاریک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ القاریہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، یعنی اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگین اون۔ اور دیکھیں آج کس طرح یہ زمین کو سٹیبل کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو گاڑا ہوا ہے زمین میں تاکہ زمین سٹیبل رہے، زمین ہمیں لے کے ہلے نہ۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یعنی اللہ نے
پہاڑوں کو زمین میں گاڑا تاکہ وہ انسانوں کو لے کر ہلتی نہ رہے اور سٹیبل رہے، یعنی اپنی جگہ پر قائم رہے. تو یہ مقصد ہے پہاڑوں کا. اور اس روز یہ ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے، یعنی ایسے ہلکے اور بودے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. اچھا دیکھیں اس آیت میں 10 ماہ کی اونٹنی کی بات کیوں آئی؟ تو اس کی وضاحت کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ عربوں میں جو حاملہ اونٹنی ہوتی وہ بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کو بہت قیمتی جانا جاتا تھا جو حاملہ ہوتی تھی اونٹنی، خاص کر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی وہ بڑی اہم تھی، بڑی قیمتی جانی جاتی عربوں میں، کیونکہ بچہ جننے کے وہ قریب ہوتی اور اس کی پھر زیادہ دیکھ بھال ہوتی، زیادہ حفاظت کی جاتی تھی کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے، کوئی اسے چرا کر نہ لے جائے اور کسی طریقے سے بھی وہ ضائع نہ ہو، یعنی اس قدر اس کی حفاظت کی جاتی تھی. یعنی یہ سچویشن تھی اس دور میں حاملہ اونٹنی کی کیا قدر و قیمت، یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب اگر کوئی ایسی اونٹنی سے غافل ہوتا، یعنی اس دور کی، کیونکہ قرآن کریم ظاہر ہے عربوں میں آیا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو عربوں کے بارے میں السٹریٹ کی گئی ہیں. تو اب اگر کوئی ایسی اونٹنی سے غافل ہو رہا ہے جو کہ اتنی قیمتی ہے کہ سارے اس وقت جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اتنی قیمتی اونٹنی کی ہر طرح سے حفاظت کرتے، اب اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے پر کوئی بڑی سخت آفت آن پڑی ہے، کہ اس کے یعنی ایسی کوئی مشکل آن پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اس اونٹنی کو ہی چھوڑ دیا، وہ اتنی قیمتی چیز سے ہی بے پرواہ ہو گیا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اپنے عزیز ترین مال سے وہ غافل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی سخت مشکل میں آن پڑا ہے. تو اس بات کو یہاں پر اس طریقے سے واضح کیا گیا ہے، یعنی اسی کیفیت کو، یعنی اس دن انسانوں کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ ایسی قیمتی ترین چیز کو بھی نہیں دیکھے گا، اتنی قیمتی چیز کو بھی. اور یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے نا کہ زمین اپنا سب کچھ باہر نکال کر رکھ دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زوردار جھٹکے سے، زلزلے سے ہلا دی جائے گی، زور زور سے ہلا دی جائے گی، اور اس کا ہلانا بھی ایسا کہ وہ سب زور زور سے ہلانا تاکہ اس کی ہر چیز اس کے اندر سے باہر آ جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جو کچھ اس کے اندر، زمین کے اندر جو بوجھ ہوگا وہ باہر وہ نکال پھینکے گی. کیا کیا زمین کے اندر ہے؟ مردہ انسان تو ہیں ہی، اس کے علاوہ کیا کچھ ہے؟ معدنیات، کیسی قیمتی جو میٹلز ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، کتنے جواہرات آپ وہ سمندر میں دیکھ لیں، پرلز، کس قدر یہ مہنگی چیزیں ہیں، وہ ہر چیز اٹھا کے باہر پھینکے گی. اور ہوگا کیا؟ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے، اللہ نے کہا ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، سب مال پڑا ہوگا اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، ہوش ہی نہ ہوگی کسی کو. اور جیسے میں نے سورۃ الحج کے بارے میں بھی بتایا، سورہ عبسہ میں، کہ اس میں کیا آتا ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، یعنی ماں دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، لیکن ایسا نہیں، اللہ کا عذاب اس دن بڑا سخت ہوگا. اور سورہ مزمل میں کیا بات آتی ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، آیت نمبر 17. یعنی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کافر ہی رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے. اور یہ بوڑھا کر دینے والی بات بھی اس لیے کی گئی کہ قیامت کی ہولناکی سے آگاہ کیا جائے انسانوں کو. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرسونیفیکیشن کے طور پر ایز اے تمثیل آپ کہہ لیں کہ اس ورڈ کو یوز کیا گیا ہے، یعنی کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لیجئے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. تو دیکھیں پیچھے کیا بچا؟ ایک. اور اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس حدیث کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہی الفاظ سورۃ الحج کی آیات کے ساتھ جاتے ہیں. تو جو امید ہے کہ اس آیت کا مطلب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے آخر اس جگہ پر حاملہ اونٹنی کی بات کیوں کی.
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اس کی وضاحت میں بات یوں ہے کہ دنیا میں بھی جب کوئی عام مصیبت آتی ہے یا سونامی آ گئی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو آپ دیکھیں کہ اکثر جانور بھاگ کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو لیتھل اینیملز بھی ہیں جیسے سانپ ہو گیا، شیر ہو گیا، تو یہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں بات کچھ یوں ہے کہ اس میں جو ورڈ آیا ہے سجیرت، وہ تسجیر سے آ رہا ہے، اور تسجیر کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے تنور کے اندر آگ دہکانا، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بظاہر تو یہ بات اسٹرینج سی فیل ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی وہ ذات انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے، کائنات کو بنانے والی ہے، اور انسانوں نے پلٹ کر پھر اسی کی طرف جانا ہے، تو یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے نا کہ اللہ نے، دیکھیں اگر ہم جب سائنس کے حوالے سے بات کریں تو H2O، یہ فارمولا پڑھتے ہیں نا ہم کیمسٹری وغیرہ میں پانی کا، H2O، ایچ کیا ہے؟ ہائیڈروجن کے لیے، اور او کس کے لیے؟ آکسیجن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں یعنی ہائیڈروجن پلس آکسیجن یہ مل کر پانی بنا رہی ہیں، اور اگر ان دونوں گیسز کو علیحدہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی ان دونوں میں سے ایک گیس کیا ہے؟ آگ کو بھڑکانے والی ہائیڈروجن گیس ہے نا، تو یعنی آگ کو وہ بھڑکانے والی ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ نے کیسی ترکیب سے پانی بنایا، یعنی ایک اگر چیز بھی علیحدہ ہوتی ہے جو کہ آگ کو بھڑکانے والی، اور دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دو گیسز، تو وہ آگ کو بجھانے والی چیز ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات سمجھنی ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ کیا ہو، اللہ کیا کر سکتے ہیں اس دن۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں یعنی جسموں سے روحیں جوڑ دی جائیں گی۔ اس آیت کے کئی مفہوم بنتے ہیں، کئی میننگ ہیں، اور زیادہ جو بات غالب ہے یعنی زیادہ جو پریویل کرتی ہے بات، وہ یہ کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی جو ایک ہی ریلیجن کے ماننے والے ہوں گے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مومن کو مومنوں کے ساتھ، اور بروں کو بروں کے ساتھ، یعنی بد کو بدوں کے ساتھ، یہودی کو یہودیوں کے ساتھ، اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ یعنی اس کے مفہوم تو ایک سے زیادہ ہیں، لیکن یہ بات زیادہ غالب ہے، پرویل ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور پر یعنی کس گناہ پر مار دی گئی۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں بہت بڑے مضامین کو واضح کر دیا، ڈسکس کر دیا۔ اور دیکھیں اس آیت کے جو انداز بیان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قدر غضبناکی پائی جا رہی ہے اس میں کہ یعنی جس شخص نے زندہ بچی کو گاڑا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر قابل نفرت ہوگا کہ اللہ اس کو مخاطب کر کے نہیں پوچھ رہا ہو، یعنی اس کو مخاطب کر کے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں قتل کیا، بلکہ اس سے نگاہ پھیر کر اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معصوم بچی سے پوچھے گا کہ تو کس قصور پر ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتی ہوں کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک بے رحم طریقہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ جیسے ایک سبب یہ تھا کہ معاشی خستہ حالی کی وجہ سے، مادی طور پر، معاشی طور پر وہ کمزور تھے، ویک تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کھانے والے افراد زیادہ ہوں، یعنی ان پر اولاد کو پالنے کا بوجھ ہو، اور بیٹوں کو اس لیے پال لیا جاتا کہ بعد میں وہ کمائی میں مدد کریں گے، یعنی حصول معیشت میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے، اور بیٹیوں کو ہلاک کر دیا جاتا کہ انہیں جوان ہونے تک کون پالے، پھر انہیں بیاہ نہ ہوگا۔ اور دوسری ایک یہ بھی ریزن تھی کہ لڑکیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، یعنی ان کو الٹا ان کو
ان کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی تھی، اور دفاع میں وہ کسی کام بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور تیسرے کیا تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے، حملہ کرتے، تو جو لڑکیاں ان کے ہاتھ میں لگتی انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھ لیتے یا پھر کہیں بیچ ڈالتے۔ اور ان وجوہات کی بنا پر عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ زچگی کے وقت ہی، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عورت کا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس عورت کے آگے ایک گڑھا کھود دیا جاتا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اس گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ماں اس بات پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس کو روکتے، تو باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ تو یہ تھی کچھ وضاحت قدیم زمانے کے بے رحم طریقہ کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم آج کو دیکھیں، یعنی آج انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ ترقی کی زبردست راہوں پر جا رہا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا ہے، لیکن آج بھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیبی فیمیل ہے تو وہ اس کو ابورٹ کروا دیتی ہے، یعنی وہ اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی قتل ہو گیا نا۔ ہاں، یہ ماڈرن طریقے کا قتل ہے کہ اس دور میں یہ تھا، اس میں بھی تو یہ چیز ہم نے پڑھی نا کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہوتے تھے، وہ زیادہ بچوں کا بوجھ اٹھا پانے کے قابل نہ ہوتے تھے۔ تو آج بھی یہی بات ہے، یعنی لڑکی کو کیوں ابورٹ کروایا گیا، کیا ریزن تھی؟ یہی چیزیں ہیں۔ یعنی جو گناہ کے کام ہیں نا، وہ اسی طرح پچھلے والے زمانوں سے ہی وہی سیم چلتے آ رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ تکبر، شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا نا، وہی چیز ہے تکبر، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا، کاروبار میں دھوکہ دینا، ڈاج کرنا، چیٹ کرنا۔ تو یہ آج بھی وہی چیزیں ہیں، اور پچھلی قومیں بھی انہی چیزوں پر تباہ ہوئی تھی۔ اگر ہم کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے جو کہ آج کی قومیں کر رہی ہیں، وہی کام، وہ پچھلے وہی کام جاری ہیں۔ اور یہ تو رہا عربوں کا ماضی، لیکن اسلام کی برکتوں سے کیا ہوا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نور آ جانے کے بعد، وہی معاشرہ جو ذلت کی پستیوں میں گرا ہوا تھا، کیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا، یعنی اسلام کی برکت کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگ دل رسم کا کیسے خاتمہ کیا، ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح بچیوں کو بڑھ بڑھ کر پالتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے بعد۔ اب دیکھیں، بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح آئے گا۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ مسلم اس کو روایت کریں۔ پچھلی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی تھی، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ کتنی خوبصورت بشارتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کو ابو داؤد روایت کر رہے ہیں کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور یہ سراسر نور ہے، سراسر نور، روشنی، رحمت سے بھری ہوئی سب چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف واپس پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کی بیٹی، کتنی تکلیف دہ بات ہے اگر کوئی بیٹی بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا غم اور دکھ ہے۔ لیکن دیکھیں سبحان اللہ، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر بھی مرہم رکھی ہے کہ دیکھو اب تم، وہ بچی واپس آ گئی ہے، اب اگر ظاہر اس کا خرچہ ہے جو تم اٹھاؤ گے تو وہ سب سے بہترین صدقہ تمہارا ہوگا، سب سے بیسٹ صدقہ وہی ہوگا کہ تم اس پر خرچ جو کر رہے ہو۔ یعنی خرچ کرنے والے کے لیے، یعنی باپ کے لیے اس کو تسلی دے دی کہ اس کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے،
کیسے خوبصورت انداز میں انسانی جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ جس نے لڑکیوں کے متعلق جو عربوں میں جو ان کا جو نقطہ نظر تھا، جو وہ خیال رکھتے تھے، اس کو بدل کے رکھ دیا، بلکہ ایک طرح کا انقلاب آ گیا. اور ساری دنیا میں، اور جو عزت اسلام دیتا ہے عورت کو، وہ عزت کوئی مذہب نہیں دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو خود پتہ ہی نہیں ہے، اپنے دین کا ہی نہیں پتہ ہمیں کہ ہمارا دین کیا رہا ہے. یہ ہماری پٹی سچویشن ہے آج. اور اس آیت میں ایک اور اہم بات جو واضح ہو رہی ہے وہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کلیئر کر کے بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو قتل کیا، تو وہ جان لیں کہ قیامت کا دن واقعہ ہونا ہے، حساب کا دن ہے، ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور پھر کہیں تو آخر ان بچیوں کی داد رسی کی جائے گی. ظاہر ہے ان مظلوموں کو اللہ ان کی بھی شکایت سنے گا. کہیں تو ایک مظلوم کا معاملہ ہوگا نا، کہیں مظلوم کو بھی تو انصاف دلانا ہے، جس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا. یعنی دنیا میں تو مجرم کو اس کے جرم پر پکڑا نہیں گیا، وہ بچ گیا، کوئی اس کو شرم دلانے والا نہ تھا، لیکن آخرت کے روز تو اس کی پکڑ ہوگی. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، یعنی کھول دیے جائیں گے اعمال نامے لوگوں کے سامنے. اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، جیسے سورۃ الانشقاق میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جنتی، اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا تو وہ اپنی موت کو پکاریں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہی نہ دیا جاتا. اور ان کا مال و دولت، ان کی بادشاہت، کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گی. اور اگلی آیت میں ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی. یعنی جو آسمان پر اب پردہ پڑا ہوا ہے نا، اور ہم پر غیب کی چیزیں واضح نہیں ہیں، تو اس دن کیا ہوگا، ہر چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے واضح ہو جائے گی، بے پردہ ہو جائے گی، اور جہنم کو دہکایا جائے گا. اور سورۃ الملک میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی بڑے زور کی آواز کو سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جیسے کہ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی جوش مارتی ہے، اور وہ گدھے کی طرح چیخو چلا رہی ہوگی. یہ تفسیر احسن البیان میں ہے. اور اسی طرح سورہ کاف میں ہلادنی والی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ دوزخ سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، یعنی کیا تو بھر گئی ہے، یہ جہنم سے پوچھا جائے گا. وتقول، اور وہ کہے گی هل من مزید، یعنی وہ جواب دے گی کہ کچھ اور زیادہ بھی ہیں. یعنی اس روز کیا ہوگا، اللہ نے ہی فرمایا نا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اب جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی جنوں انس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم سے اللہ پوچھے گا کیا تو بھر گئی یا نہیں، تو وہ جواب دے گی کہ کچھ اور بھی ہیں، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن اے اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے. اور جہنم سے اللہ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے ظاہر ہے یہ چیز بعید نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دیں گے، اور جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط قط، یعنی بس بس، یعنی مزید گنجائش نہیں ہے، جیسے ہی اللہ کا پاؤں اس کے اندر گیا. اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں. اور اسی طرح جنت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی. اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی پیچھے بات ہوئی کہ جہنم دہکائی جائے گی، اور جنت کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ قریب کر دی جائے گی، یعنی متقین کے قریب آ جائے گی. اور اسی بات کو اللہ نے سورہ کاف میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی جنت
پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، وہ ذرا سی بھی دور نہ ہوگی۔ اور یہ ہے جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، یعنی ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی طرف کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا، تسبیح اور ذکر الہی کرنے والا، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا، تو ان کے لیے اب جنت ان کے بالکل قریب کر دی گئی ہے۔ پھر آگے بات ہے علمت نفس ما احضرت، اور اس روز ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی کتنے اس نے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے، ہر شخص جان لے گا۔ پھر آگے آیات ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ اس سے مراد صبح کا طلوع ہو جانا ہے۔ اور آگے آیت ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی یہ بڑی توانائی رکھتا ہے، یعنی یہاں پر یعنی یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا کلام ہے، یعنی ایک بزرگ میسنجر جو کس کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بڑی توانائی رکھتے ہیں، اور عرش والوں کے ہاں ان کا بلند مرتبہ ہے، اور وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ بااعتماد ہیں، یعنی وہ زبردست امین ہیں، اور جو کام ان کے حوالے کیا جائے، ان کے سپرد کیا جائے، اس کو وہ پوری قوت سے کرتے ہیں۔ ان آیات میں جس ہستی کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، صفات آئی ہیں، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست قوت والا بنایا، اور فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وحی کے سلسلے میں بھی وہ امین ہے، یعنی جس طرح اللہ کا کلام ان تک پہنچتا ہے، جوں کا توں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہم پڑھتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، یعنی وہ اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں، اور جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن۔ اور پھر آگے بات ہے وما صاحبکم بمجنون، اور اہل مکہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، یعنی اس آیت میں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، یعنی اہل مکہ کو اس بات پر شرم دلائی گئی کہ وہ کوئی اجنبی شخص تو ہے نہیں۔ دیکھیں نا ورڈ کیسے آ رہے ہیں، صاحبکم تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی، جنہوں نے تمہارے درمیان کتنی عمر گزاری ہے، زندگی کا ایک حصہ ان کے درمیان گزارا، اور یہ کئی جگہ پر بات آئی ہے۔ اور آپ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے تھی، امین اور صادق کہا جاتا تھا نا آپ کو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور اس کی تفصیل میں بات یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا ذکر تو یہاں پر ہے، اور یہ نبوت کی بگننگ کا واقعہ ہے، یعنی کہ شروعات کی جو بات ہے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وما ہوا علی الغیب بدنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یعنی یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل نہیں ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام و فرائض واجبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی آپ اپنے تک نہیں رکھتے، ہر چیز کو آپ انسانوں پر واضح کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، اور ہر بات کو، اللہ کے ہر حکم کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور آگے قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، یعنی جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمان کی بعض چوری چھپی باتوں کو وہ بتاتے ہیں، انہیں کچھ ادھوری باتیں ہوتی ہیں، کچھ سنی انسنی باتیں آ کر نجومیوں کو، جادوگروں کو بتاتے ہیں، تو یہ ہرگز ہرگز وہ چیز نہیں ہے، یہ تو اس ہستی کا پیغام ہے جو کائنات کو بنانے والی ہے، اور یہ رحمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ شفا ہے دلوں کے مرض کے لیے، انسانوں کے لیے شفا بنا کر اللہ نے اس کو بھیجا، اور اس کا ہر حکم انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی سکسیس کے لیے۔ ہاں جن کے دل اندھے ہو جائیں
تو وہ اس کی سمجھ نہیں رکھ سکتے۔ جیسے آپ ایک بچے کی حالت کو دیکھیں، وہ چھری پکڑے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے یا فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح ایک پاگل شخص کی مثال، یعنی ایک پاگل شخص کو، ایک دیوانے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ تو یہی کافروں کی حالت ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیز سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے اس بات پر۔ پھر آگے ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو، اور یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یعنی تم اس سے منہ کیوں موڑ رہے ہو اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو تمہیں نفع دینے کے لیے آئی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے آئی ہے، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اور خاص کر جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آئے، اس راستے پر آئے جو راستہ اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے رب کے ساتھ جوڑنے والا ہے۔ جو یہ چاہے گا تو اللہ اس کو وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ انسانوں کی چاہت بھی اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ روشنی کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے چوائس دی ہے کہ دیکھو دو راستے ہیں، اب تم کون سا راستہ لینا چاہتے ہو۔ اور ہوتا یوں ہے کہ جو اپنی ڈیزائر کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں، وہ پھر اس راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جو شراب کا عادی ہے، جو شراب نہیں چھوڑ سکتا، جو زنا، جو سود، ان برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ پھر اس طرف نہیں پلٹتا، وہ ایمان کی طرف نہیں آتا۔ بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں ایمان کے راستے میں، اور بات یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کن لوگوں نے ایمان لے آنا ہے اور کن پر کلمہ کفر ثابت ہو چکا۔ حتیٰ کہ بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی اللہ نے فرما دیا نا، ایسا نہیں ہو سکتا اے نبی کہ آپ جس کو پسند کریں، یعنی آپ جس سے محبت رکھیں، آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، اور جو ہدایت کی طلب رکھے اس کو اللہ ہدایت ضرور دے گا۔ اور آگے بات ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی تم اپنے رب کے چاہے کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا، دین اسلام کی طرف آنا، صرف اس کی اپنی مرضی پر ہی نہیں ہوگا، یعنی ایک چیز ہی نہیں ہوگی، بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوگی جب اس کے پیچھے اللہ کا اذن بھی ہوگا، یعنی اللہ کی مشیت بھی شامل ہوگی، تو اسے اللہ نصیحت قبول کرنے کی توفیق دیں گے۔ یعنی اس آیت میں ایک بڑی اہم بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان کسی فعل کو نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا میں ہر انسان کو یہ اگر قدرت حاصل ہوتی کہ جو چاہے کر لے، تو کیا ہوتا، ساری دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ یعنی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کام جب تک اس کے پیچھے اللہ کا اذن نہ ہو، وہ کام اس کا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ کمپلیٹ نہیں اس کو کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے گرتا ہے۔ تو یہی حال دلالت اور ہدایت کے معاملے میں بھی ہے، یعنی جو نیک اعمال کرنے اور ایمان کی طرف آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ بات یہ کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کب پلٹ آنا ہے اس کی طرف، تو پھر اللہ اس کو راہیں بھی دکھا دیتا ہے، اس کے دل میں اس طرف کے خیالات بھی ڈال دیتا ہے۔ اور یہی دعا ہم اکثر مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے نیک کاموں کو کرنے کی، یعنی ہم دعاؤں میں اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، تو تیری طرف سے مدد آئے گی، توفیق آئے گی تو ہی ہم اچھے کام کر سکیں گے۔ کیا ہم مانگتے ہیں؟ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک والعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، یعنی اللہ ہمیں توفیق دے ہر نیکی کے کاموں کو کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی، اور نیکیوں کی طرف جانے کی۔ تو یہ دعا میں نے کچھ حصہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ تو یہ سورہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔